بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم پھر مملکت خدادات پاکستان کے حالات، سیاسی حالات، ایک سب سے بڑا صوبہ جہاں پہ 12 کروڑ کی آبادی سے زیادہ ہے، 13 کروڑ کی ہے، تو وہاں پہ ایک ایسا سیاسی خلا بن چکا ہے کہ نہ کوئی وزیر اعلیٰ، گورنر کے احکامات چیف سیکرٹری نے نہیں مانے، اور گورنر صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے اس کا وزیر اعلیٰ کا، یہ غیر قانونی ہوا ہے، اس میں ایک دوست بڑی عجیب سی بات ہے، چودھری پرویز لائی سب سارے مرکز میں کاف لیگ نے چودھری شجاعت حسین صاحب کے بھتیجے چودھری وجاہت علی کے بیٹے وجاہت حسین کے بیٹے حسین الہی کو قائد کیا کہتے ہیں حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر کے نامزد کیا ہے۔ عجیب سے مسئلہ ہے۔ صدر صاحب ہیں وہ اپنی بانسری بجا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کیا کہتے ہیں لسان دراز در دراز کر رہے ہیں۔ آج تو شیخ رشید صاحب نے بھی، جو گیٹ نمبر 4 کے چوکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بھی اپنے مالکوں کے اوپر برس پڑے ہیں۔ اور پھر کچھ وزراء جو ہیں وہ کل مفتہ اسماعیل صاحب جو ایک سپیچ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک کی ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب جو ہے ہمیں غیر ایسے کر خود بڑے مصور، لیکن ان کی جو باتیں ایسی ہیں۔ اور خاص کر آئی ایم ایف نے پروگرام کو 1 سال کے لیے، مہینوں کے لیے 1 سال کے لیے اس میں ایکسٹینشن یا اس پروگرام پہ بات کرنے کی یعنی معاہدہ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان ان کرائسس سے نکلے گا جو معاشی کرائسس ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو میں مطلب جو ہے وہ تو کہتے ہیں شوکت صاحب سے بات ہم کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جو مفتہ اسماعیل صاحب نے بات کی ہے وہ تو وہی بات ہے جو عمران خان صاحب پچھلے 2 سال پہلے وہاں پہ خود ہی ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کر آئے تھے۔ القاعدہ کو ہم نے تربیت دی، طالبان ہم نے بنائے، طالبان کو ہم نے بتایا، ہمارے اثاثے تھے۔ تو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ طالبان جیسی باتیں کرتے تو کون سی بڑی بات؟ اور طالبان تو عمران خان صاحب کی حمایت میں پاکستان کی فوج پہ حملے کر رہے ہیں اس وقت۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت میں نہیں، تحریک طالبان پاکستان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہمیں ان چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقیناً جس وقت اسٹیٹ کمزور ہوگی، فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن ہوگی، تو اس طرح کی قوتوں کو تو بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ جہاں تک کہ پنجاب کی بات ہے تو یہ تو ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیں، اور ظاہر ہے جہاں وہ دعوے کرتے رہتے ہیں نا کہ دنیا کی نمبر 1 فوج تو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی تو پتہ نہیں دنیا کے نمبر 1 تو اسلامی دنیا کی پہلی وہ ایٹمی طاقت۔ تو اب یہ ایٹمی طاقت جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو سبھی کے سامنے ہے، اور کسی کو کوئی شرم و حیا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو وہ جو کانسٹیٹیوشن جو لکھا گیا تھا 1973 میں، باوجود انٹ شنٹ امینڈمنٹ کے، آج بھی وہ پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز کے لیے ایک متفقہ معاہدہ ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو سارے ہی لوگ مانتے ہیں۔ لیکن نہ ماننے والے تو وہاں زیادہ طاقت میں ہیں، ماننے والے جو ہے وہ کمزور ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہم نے میرے خیال میں پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے ریزائن کیا، اور ریزائن انہوں نے اپنی پارٹی کے چیف کو یا اس وقت کے پرائم منسٹر کو دیا، عمران خان کو، اور یہ فرض بنتا تھا، کانسٹیٹیوشنل جو فریضہ تھا وہ تھا گورنر کا، کہ وہ اس استعفے کو انکمپلیٹ یا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن
نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے اور ان کو کہتے کہ جی آپ نے اگر ریزائن دینا ہے تو اس کی عبارت یہ ہے، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو کسی وکیل کو ہائر کر کے تو اسے لکھوا لیں۔ لیکن چونکہ گورنر بھی پی ٹی آئی کا تھا، استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم نے منظور کیا تھا، اور مشترکہ طور پر امیدوار انہوں نے پرویز الہی صاحب کو جو کاف لیگ کے لیڈر تھے ان کو بنا دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ کاف لیگ کا جو زور تھا وہ یہی تھا کہ بھئی ان کا استعفیٰ مکمل کرے اور مجھے سپورٹ کرے۔ تو اسی کے مطابق جو ہے وہ شیڈول اعلان ہوا، اور دو شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار بنے۔ ایک تھے شہباز شہباز۔ حمزہ شہباز، اور دوسرے تھے پرویز الہی۔ ظاہر ہے کہ اس پورے عرصے میں جب دیکھا پرویز الہی صاحب نے کہ ان کا عدد پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ جیت نہیں پائیں گے، تو پھر انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی چالیں چلنا شروع کر دی، اور انہیں اس میں پی ٹی آئی کی پوری سپورٹ ہم حاصل تھی۔ تو 3 تاریخ کو اوریجنل جو معاہدہ تھا اس کے مطابق 3 تاریخ کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہے نا نو کانفیڈنس موشن پیش ہونی تھی اور ووٹیشن ہونی تھی، اور 3 ہی تاریخ کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا۔ لیکن 3 تاریخ کو جب یہ نظر آ گیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے، تو انہوں نے پوسٹ پون کروا دیا اور تاریخ رکھ لی 16 اپریل کی۔ اور 3 تاریخ کو وہاں جو نیشنل اسمبلی میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ الٹیمیٹلی ڈپٹی اسپیکر نے ایک ٹیکسٹ پڑھا اور آرٹیکل 5 کا اطلاق کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری اپوزیشن کو ہی غدار قرار دے کے اور غیر معینہ مدت کے لیے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ لیکن سپریم کورٹ نے ان سے اس کا سوموٹو لے لیا اور الٹیمیٹلی پھر دوبارہ 9 تاریخ مقرر ہو گئی۔ یہاں بھی کچھ چمک گئیاں تھی، چونکہ سپریم کورٹ پوچھ رہا تھا کہ بھائی پنجاب میں یا جو نون لیگ کے جو کانسلز تھے وہ بار بار سپریم کورٹ کو یہ بتا رہے تھے کہ پنجاب میں الیکشن نہیں کروائے جا رہے اور غیر قانونی غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے، تو وہاں تو جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا نہیں الیکشن تو بالکل قاعد و ضوابط کے مطابق ہوں گے، سارے لوگ ووٹ دیں گے۔ لیکن بعد میں ٹاک شوز کے اندر جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سیلف ریسپیکٹ نام کی بھی چیز ہوتی ہے جو وہاں پولیٹیکل لوگوں نے اس کا ستیہ ناش نکال دیا۔ الٹیمیٹلی پنجاب ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس میں ڈپٹی اسپیکر کو کہا کہ آپ نے یہ الیکشن منعقد کرانا ہے۔ الیکشن ہو گئے، اور ان الیکشن میں اگرچہ اس میں بڑی لڑائی جھگڑے فساد، ڈپٹی اسپیکر کی بھی پٹائی ہوئی، بال کھینچے گئے ان کے، لیکن بہرحال ڈپٹی اسپیکر نے اپنے جو کانسٹیٹیوشنل یا سپریم ہائی کورٹ کی طرف سے جو ان کو احکامات تھے ان احکامات پہ انہوں نے من عمل درآمد کرتے ہوئے الیکشن کروا دیے، اور اس کے مطابق جو حمزہ شہباز ہیں انہوں نے کوئی تقریباً 197 ووٹ جو ہے وہ لے کے وہ کامیاب ہو گئے، میجورٹی ان کے ساتھ تھی۔ اب کوسچن وہاں پیدا ہوا ہے کہ جی حلف جو ہے وہ چونکہ کانسٹیٹیوشنلی تو گورنر نے حلف لینا ہے، گورنر جو ہے وہ معترض ہے کہ چونکہ یہ الیکشنز جو ہے وہ فیئر نہیں ہوئے ہیں اور اکارڈنگ ٹو پروسیجر اور لا نہیں ہوئے ہیں، پولیس کو وہاں بلایا گیا وغیرہ وغیرہ، وہ ان کے اپنے وہ ہیں۔ البتہ سپریم کو پنجاب ہائی کورٹ نے ایک ڈائریکٹو بھیجے اور پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ کسی بندے کو نامزد کریں جو چیف منسٹر کا حلف لے۔
وہ ابھی تک پریزیڈنٹ نے نہیں کیا. اس اسنا میں گورنر پنجاب نے اپنے بہت سارے اعتراضات کا ایک بھرپور لیٹر جو ہے نا، ظاہر ہے انہوں نے بھی کسی قانون دان سے لکھوایا ہوگا، تو جو کچھ بھی ان کے اعتراضات تھے وہ اعتراضات پریزیڈنٹ کو بھیج رہی ہے. اب پریزیڈنٹ تو ان الیکشنز کو نل اینڈ وائٹ تو قرار نہیں دے سکتا، چونکہ شواہد موجود ہیں کہ یہ الیکشنز ہوئے، مشکل حالات میں ہوئے، لیکن ایک چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو گیا. سوال صرف جو ہے وہ حلف برداری لینے کا ہے. اب چونکہ یہاں جو پاکستان کی جس چیز کو میں یہ جو تمہید دوبارہ باندھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو داخلی تضادات ہے، جو ریاستی تضادات ہے، جو آپسی اختلافات ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز اور فوج اور ایجنسیز اور ان سارے فورسز کے درمیان یہ تضادات کھل کے سامنے آ گئے. یہ تضاد ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ تضاد ہے. کیونکہ یہ ایک پہلے جو ہے نا وہ جو زور زبردستی سے ایک طرح کی چپ لگائی ہوئی تھی، اور راتوں رات چیزیں مینیج کر کے تو دنیا کو وہ جو ہے نا وہ خوشنما چہرے دکھائی دیتے تھے. تو ابھی یہ ہے کہ پاکستان کے بدے چہرے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپنی خامیاں ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، اور مفاداتی جو ٹکراؤ ہے وہ بھی اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ جس سے تمام ہی اینالسٹ جو ہے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک چنگاری پورے پاکستان کو بسم کر سکتی ہے. اور وہ جو ریٹائرڈ اینالسٹ ہے، جو آفیسر 3 اسٹار 2 اسٹار 4 جو لوگ ہیں، وہ بھی سیاست میں بھرپور کودے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی خواہشیں ہیں، ان کی اپنے انالیسز ہیں، اور وہ بیانیاں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے وہ ان کا قائم دائم ہے. وہ ان کو برابر جو ہے نا وہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ پارٹیاں غدار ہیں، یہ محب وطن نہیں ہیں، ان کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، اور ساری ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. اور عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ عید کے بعد، ابھی کوئی تاریخ نہیں مقرر کی، لیکن انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو 2018 والی بھی پوزیشن نہیں ہے، 2014 والی پوزیشن بھی نہیں ہے. ناؤ مسلم لیگ از آلسو اے نیو مسلم لیگ، اور حالات بھی کافی حد تک بدل گئے ہیں. یعنی جو پولرائزیشن ہے، اس پولرائزیشن کے اندر اب آرمی کا بھی ایک دڑا جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا ہے ان کے پیچھے. عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہمدردیاں ہیں وہ بھی واضح ہیں. سو دیٹ یہ اس طرح کا عمران خان صاحب کمفرٹیبلی یہ جلوس جلسہ نہیں کر پائیں گے جس طرح انہوں نے پہلے دھرنا دیا تھا غالباً 2014 کا. اور نہ ہی یہ اتنا عرصہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ تو آج وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے نا کہ اب تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وزیر جو ہے وہ داخلہ وہ نثار چودھری نہیں ہے بلکہ رانا ثناء اللہ ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی جو بھی سٹیپ اٹھائیں گے وہ سوچ سمجھ کے اٹھائیں گے، اور پاکستان کے حالات جو ہے وہ پرامن رہ پائیں گے اس کے بارے میں تو کوئی شخص بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت کسی ایک جگہ بھی یونٹی نہیں ہے سوائے الائنس کی. یہ جو پارٹیاں، جو الائنس کی جو حکومت ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک یونٹی ہے، لیکن وہاں بھی باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں، اور ہر پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی ڈیمانڈز رکھ رہی ہے. اگرچہ جو شہباز شریف ہیں وہ بار بار ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ کوئی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ ساری اتحادی پارٹیوں کی حکومت ہے، لہذا اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ سب کی ہیں، جو خامی ہیں وہ بھی سب کی ہیں.
اور اگر اس کی کوئی جو ہے وہ ناکامی ہوگی تو وہ سب کی ناکامی ہوگی، اور اس کی جتنی کامیابیاں ہوں گی وہ سب کی کامیابیاں ہوں گی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دوسری جو ان کی اتحادی پارٹیاں ہیں یا جو شریک اقتدار ہیں وہ اسی طرح سوچتے ہوں۔ البتہ یہ اب پولیٹیکل پارٹیوں نے طے کر لیا کہ ونس فار آل یہاں یا تو رول آف لا کی حکومت ہوگی تو یا پھر پاکستان جو ہے وہ اس طرح سروائیو نہیں کرے گا۔ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سروائیول ہے وہ ایٹ رسک ہے۔ آج تو خان صاحب نے وہ کہہ دیا نا 26 اپریل کو الیکشن کمیشن کا گراؤ کرنا ہے، یہ بھی سنا ہے۔ دیکھیے یہ جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کا گراؤ ان کو کوئی نہیں کرنے دے گا، نمبر 1۔ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، ابھی تک تو اسٹیٹ بینک ان کو تو چاہیے کہ اگر یہ گھیراؤ ہی کرنا تھا ان کو اسٹیٹ بینک کے خلاف کریں، جس نے وہ سارے جو ہے وہ ان کے کچے چٹے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو دیے۔ اور نون لیگ پی ٹی آئی کی یہ منطق کہ سب کے خلاف وہ کریں، بھئی آپ کا تو ایک کیس چل رہا ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے ہی ایک سینئر رکن نے وہ سارے شواہد لا کے جمع کرائے ہیں۔ اب یہ تو قاتل کہہ نہیں سکتا کہ جن لوگوں پہ بھی قتل کے مقدمات ہیں ان سب کو پھانسیاں دو تو میں بھی پھانسی لگوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ قانون میں فرسٹ کم فرسٹ، تو لہذا یہ ہے کہ جو جس کا کیس پہلے لگا ہوا ہے اس کا فیصلہ ہوگا، پھر جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے خلاف ہے اگر کوئی ایسی درخواست آئی یا ایسی کسی irregularity کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی تو بالکل الیکشن کمیشن از انٹائٹلڈ ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا irregularities ہے یا کوئی irregularities نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی جتنا بھی شور شرابہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے خلاف کر لے، دیکھیے ابھی بھی جو پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ پاورفل ہے، اور وہ پی ٹی آئی کو ایک پریشر گروپ کے طور پر رکھنا چاہتی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ دراصل اتنے وہ جس کو کیا کہتے ہیں اتاولے ہو گئے ہیں، اتاولے ہیں جی جی، کہ وہ اتنے جلدی میں ہیں، وہ اتنے ہری میں ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان سے جو اقتدار چھینا گیا چھینا کیوں گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آ کے پاورفل فورسز جو ہے وہ ان کو یقین دلائیں کہ واپس مجھے کب لا رہے ہیں۔ ویئر ایز کے جو اس طرح کے فیصلے کرنے والی قوت ہے میرے خیال میں انہوں نے عمران خان صاحب کے وہ اقتدار والی جو لائن ہے، اگرچہ میں یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے، یہ حق صرف عوام کا ہے، لیکن آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے 3.5-4 سال جو کام کیا ہے تو وہ جو برسوں کی پرورش کی تھی اس میں وہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے۔ لہذا عمران خان صاحب کو بجائے اکھاڑ بچھاڑ کرنے کے پہلے تو کمپریہنسولی اپنی ناکامیوں کا، اپنی کامیابیوں کا، اپنے تنظیمی سکل کا اور اپنے امیدواروں کو اور ان چیزوں کا جو ہے ان کو تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی کے ممبران ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ دیکھو نا دوسری پارٹیوں کے تو اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جس وقت ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے الائنس کر لیا۔ اب ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو جانے والی ہے، اس کا تو سورج غروب ہونے والا ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو آنے والوں کے ساتھ اتحاد کر دیا۔ تو ان چھوٹی پارٹیوں کی جن کے پاس 4 سیٹیں ہیں یا 10 سیٹیں ہیں یا 5 سیٹیں ہیں یا 15 سیٹیں ہیں، وہ تو اس معاملے میں آزاد ہیں کہ وہ کس کے ساتھ الائنس بنائیں، کس کے خلاف کھڑے ہوں، کس کا ساتھ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی پارٹی کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے اور اپنی شخصیت کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے۔ یہ جو اپنے آپ کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا سیلف رائٹیس کہ میں بالکل حق پہ ہوں، میں بالکل سچ پہ ہوں اور باقی دنیا ساری غلط ہے، یہ ذرا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مادی دنیا کے اندر یہ کوئی تصور جو ہے
سیاسی رہنماؤں کے لیے درست ہے۔ سیاسی رہنماؤں کو ہمیشہ اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے تیار رکھنا چاہیے، اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ان کی قیادت یا ان کے اپنے لوگ جو ہے جو 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 نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں، تو قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً ان میں کوئی خوبی اور خامی ہے، اور اس خامی کو علاج درآمد کرنا چاہیے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 2018 میں الیکشن جیتوا کے دیا، 4 لاکھ فوج لگا کے ادھر ادھر سے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا ہی ایک شخص کی ذاتی پسند و ناپسند کتنے نمایاں ہے، کہ اگر دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو توڑ کے آپ کے جھولی میں ڈالا جائے تو آپ ان کو حب الوطنی کا پٹا ڈال دیتے ہیں، اور جو آپ کو چھوڑ کے دوسری کی طرف چلا جائے تو اس پہ غداری کا پٹا ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے پالیٹکس میں رویے جو ہے وہ نہ چل سکتے ہیں، نہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آپ میری یہ پیشن گوئی سن لیجئے گا کہ یہ اٹ از اے کوسچن آف ٹائم، اور عمران خان کو سیاست میں بہت بڑے اور دھچکے ملنے والے ہیں۔ یہ اس خواب سے باہر نکل آئیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ پاپولر ہے، ان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، کیونکہ 4 سال کے اندر انہوں نے کچھ نہیں ڈیلیور کیا۔ اس کی وجہ سے یہ ابھی تو کچھ لوگ رک گئے ہیں اس لیے کہ ان کو کوئی آفر نہیں ہو رہی ہے، لیکن جس وقت جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ لگا کہ 1.5 سال کے لیے تو ہم بے روزگار ہو رہے ہیں تو یہ ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی جو تنخواہیں، جو سہولتیں ان کے بچوں، ان کے گھر والوں کو، یہ کوئی نہیں چھوڑے گا عمران خان کی وجہ سے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ جن کے انہوں نے استعفے جمع کرائے ہیں، وہ سارے آ کے جو ہے نا وہ اسپیکر کے پاس کہیں گے کہ نہیں نہیں، ہم تو استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، ہم تو اس پارلیمانی نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نئے دعووں کے ساتھ آ جائیں گے، اور آج کے یہ سارے تجزیے جو ہے نا وہ درے کے درے رہ جائیں گے۔ اور وہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو حق حاصل ہے وہ کسی رہنما سے محبت کریں یا اس کی مخالفت کریں، لیکن جو یعنی جو پالیٹکس میں جو چیز پریویل کرتی ہے وہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل وزڈم کرتا ہے، ڈیلیبرنس کرتی ہے، اور ایک لیڈرشپ کتنے طرح کے رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسا شخص جو بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو رول آف لا کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے اس قانون کو ہی توڑنے تل جاتا ہے، تو وہ دراصل اپنی سیاسی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ اپنی ہی سیاست کے تباہی اور بربادی کا سما تیار کر رہا ہے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی اب کافی حد تک آرگنائز ہو گئی ہے، تو اس پارٹی کو مزید آرگنائز کریں، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنا بھی احتساب کریں، اپنے دوستوں کا بھی کریں اور اپنے دشمنوں کا بھی کریں، اور پھر یہ ہے کہ ان خامیوں کو دور کریں جن خامیوں کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اگر وہ صرف اپنے آپ کو واحد سچا اور واحد نیک اور واحد کے سیگے کے ساتھ چلیں گے تو عمران خان صاحب کو بہت دکھ دیکھنے پڑیں گے، بہت تکلیفیں دیکھنی پڑیں گی، اور شاید وہ ایک وقت میں تنگ آ کے، چونکہ اس طرح کا شخص جو خود نمائی کا اتنا شکار ہو جائے، اس کا آخری انجام جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خودکشی کے راستے پہ اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ پہلے وہ اپنی پالیٹکس کو خودکشی کے بیڑ چڑھاتا ہے، کیونکہ مہم جوئی سیاست کے اندر جو ہے وہ مہم جوئی بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی مہم جو کو سیاست جو ہے وہ کسی کنارے پہنچاتی ہے۔ آج ایک اور بات کروں آپ سے۔ باقی ایک جو وہ مفتہ اسماعیل، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے دگرگوں ہیں کہ وہ چاہے وہ جو اسد عمر کہے، چاہے مفتہ اسماعیل مفتہ اسماعیل مفتہ اسماعیل کہے، یہ بات تو جو ہے وہ سبھی ٹھیک ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی اس وقت اکانومی کا ٹوٹل دارومدار آئی ایم ایف کے ساتھ اگر یہ وعدہ، یہ جو معاہدہ ان کا ہو جاتا ہے، میرا 1 سال کے لیے کچھ ہو رہا ہے دیکھیں بھلا 1 سال کے لیے ہو، 6 مہینے کے لیے ہو، لیکن یہ ہے پروگرام، وہ اس پروگرام پہ عمل کریں گے جو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ ان فوجیوں کی نہ تنخواہیں، نہ ان کی پینشنیں، نہ ان کے بٹمن، نہ ان کی وہ جو اور یہ کچھ بھی نہیں دے گا نا، صرف فوج نہیں، باقی محکمے بھی ان کو بھی نہیں ملے گا، کچھ کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھا نا، مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس نیز پہ لانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ فوج کا ہے، اس لیے ان کو ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے کون سے مفادات آن سٹیک ہیں۔ باقی تو دیکھنا کوئی 20ویں گریڈ کا یا 21ویں گریڈ کا جو سیکرٹری ریٹائرڈ ہو جاتا ہے نا، اس کو وہ مراحت نہیں ملتی جو ایک ریٹائرڈ ہے 2 اسٹار جنرل کو ملتی ہیں، وہ بریگیڈیئر مراعات تو چلو ملتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی اور ہے، وہ فور ایور ہوتی ہیں، یعنی جتنا بات عملہ یہ ہے کہ اس کو ورثے میں ملتا ہے نا، وہ کسی اور محکمہ کو نہیں ملتا۔ اب اگر وہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ سامنے آ کے ابھی اس حکومت کا ساتھ دینا شروع کریں تب بھی ہم لوگ ان کو لتاڑیں گے، نہیں اگر وہ نہ دیں نہیں، ہم تب کب بھی کریں؟ لوگ ان کو نو 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 لتاڑیں گے۔ نو 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 آپ یہ دونوں طرف سے ایسے ہو رہا ہے۔ مس انڈرسٹوڈ۔ فوج ہم بالکل نہیں کہتے، اور نہ ہماری یہ کوئی خواہش ہے کہ وہ اس حکومت کے لیے آگے جو ہے نا وہ کوئی بندوق لے کے کھڑے ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لا لیسنس ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن کی بے توقوری ہے، یہاں جو لوگ انفورس ڈس اپیرنسز ہے، اٹس آل ڈیو ٹو دیز پیپلز۔ سو ان کو اور انہی کے سٹیک آج کے حالات میں سب سے زیادہ رسک میں ہیں۔ باقی لوگ تو ویسے ہی مطلب یہ کیا وہ جو ہے نا، یعنی تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ تو جو ہے نا وہ ہیں جو مطلب یہ کہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی وہ کر لے گا تو وقت کی کھانا کھا لیں گے، نہیں تو مطلب یہ کہ ایک وقت کا کھا کے سو جائیں گے۔ شیریں وہ مزاری بڑی کیشیں جو ہے وہ انہی کی لگی ہوئی ہیں یا جی جی شیریں مزاری بڑی انسانی حقوق کی، وہ بڑی علمبردار بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ لیبرل بھی ہیں، اس کے بعد بڑی وہ بولڈ بھی ہیں، بڑی پڑھی لکھی بھی ہیں۔ ان کے پاس 40,000 کنال سرکاری زمین انہیں اپنے نام کروائی ہوئی ہے، 40,000 کنال۔ دیکھیے بات یہ ہے نا، یہ 40,000 کنال جو ہے وہ شیریں مزاری نے نہیں کروائی ہے، شیریں مزاری کو آباء و اجداد سے، اور اس کے آباء و اجداد جو جاگیردار تھے اس کے باپ سے جی 1975 میں ہوئی ہے یہ۔ نہیں 75 میں کیسے ہوئی ہے سر وہ ساری رپورٹ آئی ہے نا جی اس مطلب کی۔ یہ کہ 1974 کے اندر جو ہے وہ لینڈ ریفارمز ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی دور حکومت تھی، تو اس میں مطلب یہ کہ وہ جاگیرداریاں تھوڑی بانٹ رہے تھے، وہ تو جاگیرداریوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ ان کی انڈائریکٹ تھی۔ باقی یہ ہے کہ جو آباء و اجداد کی جو چالاکیاں ہیں نا، ان چالاکیوں سے یہ ان ریفارم سے بچ گئے، اور انہوں نے اپنے زمینیں جو ہے نا وہ اسی طرح محکمہ مال سے مل کے کوئی وہ کیا، جیسے سندھ میں بھی اسی طرح بے شمار جگہوں پہ جاگیرداروں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ فرضی بینامے کروا دیے، فرضی گفٹ زمین کروا دی، بہرحال انہوں نے پھر دوبارہ مطلب یہ کہ سمیٹ لی۔ تو میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے، یہ ساری بدماشیاں ہیں محکمہ مال کی، اور محکمہ مال سے کوئی شیریں مزاری نے نہیں کیا، شیریں مزاری کے آباء و اجداد نے کیا ہے یہ سارا کام، اور یہ جاگیرداریاں بینیفیشری تو وہی ہے، وہ بینیفیشری وہ تو ایک عورت ہے نا، وہ کتنی ایک بینیفیشری ہوگی۔ ارے یہ دیکھنا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی اس حمام میں یہ سب ننگے ہیں، وہ جاگیردار سارے ہی مطلب سیاستدان بھی ہیں، کوئی بیوروکریٹ جاگیردار، بھی ہیں، آرمی دیکھیے بھی ہے، جاگیرداریاں بنتی ہی تب ہے جب آپ کسی بڑے کی خدمت کرتے ہیں، وہ بڑا انٹائٹل ہوتا ہے وہ آپ کو زمینیں دینے کے، اور پھر مطلب یہ کہ یہ اپنی چالاکیوں سے پھر محکمہ جو ریونیو ہوتا ہے اس سے پھر یہ ہر سال اس میں 100-200 کنال اضافہ کرتے رہتے ہیں، تو لہذا یہ تو ایک سسٹم ہوا ہے، اس میں کوئی وہ اس کا وہ مسئلہ اس نہیں کے ہے۔ بعد دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر جی میرا خیال ہے یورپین یونین کے تھرو جو آج ایک خبر ہے برسل سے، میں ہمارے ساتھ کسی دوست نے شیئر کی ہے،
انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف یا جو بھی ہو رہا ہے، ان لوگوں کو انہوں نے یہ پہلا ان کا حلف یہ ہے کہ یہ لوگوں نے جو ازائلم سیکر تھے، جو ریفیوجی سٹیٹس پچھلے دنوں میں لیا لوگوں نے سال 2 سال میں، یہ انہوں نے سب نے لیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو تھی، یہ دوسری گورنمنٹوں کے، ہم دوسری پارٹیز کے لوگ تھے اور ہم ہمارے خلاف کیس بنے تو ہم ادھر آئے، پی ٹی آئی کا ایک مطلب پی ٹی آئی کے اگینسٹ۔ اچھا، اس کے بعد یہ لوگ آج مظاہرے کر رہے ہیں یہاں پہ، وہی ریفیوجیز آ رہے ہیں، وہی بیچ میں آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کیوں ہٹایا گیا۔ تو ان گورنمنٹوں کے یا ان کے جو محکموں نے سوچا ہے کہ یہ لوگ تو جب ویسے ہی ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے وہاں پہ تکلیف تھی، اب تو وہاں پہ تکلیف ہے نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہمارے ملک کے اندر پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں، بڑے ایک لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو ڈیپورٹیشن جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے کچھ کی، پہلی بات۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے نا، یہ اسائلم کا اپنا ایک کیس ہے، اپنا ایک پروسیجر ہے۔ اب مظاہرے کرنا تو نہیں نا ان کا حصہ۔ نہ، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مظاہرے کرنے سے۔ یہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، یہاں ڈیمونسٹریشنز جو ہے وہ آپ انڈر دی لا کرتے ہیں، آپ پرمیشن لے کے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جو ہے نا انسائٹمنٹ کی ہے یا آپ نے کوئی ہیٹ سپیچ کی ہے، تو وہ یہاں کے اپنے قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس بنیاد پہ کہ آپ نے مظاہرہ کر لیا عمران خان کی حکومت کے خلاف، یا آپ نے مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا، تو اس کی بنیاد پہ کسی آدمی کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی یورپ جو ہے نا ایسا کرے گا، کیونکہ یورپ کی دشمنی نہ تو عمران خان سے ہے اور نہ ہی کوئی نون لیگ سے محبت ہے یا پیپلز پارٹی سے محبت ہے۔ جو آدمی جو ہے نا وہ کیس آ کے داخل کرتا ہے، اس کے اپنے میرٹس ہوتے ہیں، ان میرٹس کی بنیاد پہ وہ دیکھتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ یہاں کئی لوگ ہیں جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جماعت احمدیہ بحیثیت احمدی وہاں پاکستان کے اندر ان کو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، لیکن بہرا کہ اگر وہ عمران خان سے کوئی ہوپ رکھتے ہیں اور وہ ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں، تو آپ ان کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جنیوا کنونشن کے تحت جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تو وہ ریاستیں دیکھتی ہیں، اور وہ تو یقیناً وہ ریکنسیڈر کر سکتے ہیں، کسی کے کیس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک مظاہرے کے یورپ میں مظاہرہ کریں اور اس پہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے۔ دیکھیے آپ نے بات پوری سنی نہیں ہے، تو آپ نے ابھی فیصلہ دے ترکی دیا کے ہے۔ اندر اس پہ کہا ہے، انہوں نے وہ صحافی ہیں، انہوں نے ایک وہاں سے انہوں نے رپورٹ یہ ہے کہ جو لوگ مظاہروں میں پرتشدد طریقے اختیار کر رہے ہیں، اس کے بعد مختلف مطلب ایک درخت ہے، آپ نے اس کے اوپر لوٹے لٹکا دیے یہاں پہ، یہ کون سا اخلاقی طریقہ ہے؟ یہ اور آپ اس کے بعد ہے نا، یہ تو قانون نے اپنا کورس لینا ہے نا۔ جس آدمی نے مطلب لوٹے رکھے ہیں، تو لوٹا ہاتھ میں پکڑنا یا لوٹا کسی درخت پہ لٹکانا، یہ دیکھیں گے کہ کوئی قانون کی کوئی خلاف ورزی ہے۔ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کے مطابق کسی کو جو کوئی سزا بنتی ہوگی، اور یورپ میں نارملی ان چیزوں پہ کوئی کسی کو سزا نہیں دیتا اور نہ ہی اس کا کوئی جرم بنتا ہے۔ جس صحافی نے بھی یہ خبر دی ہے، وہ پتہ نہیں کتنا ہے کہ یورپین لا کو سمیٹا ہے یا نہیں سمیٹا، لیکن یہ ہے کہ یورپ میں ڈیمونسٹریشن اگر آپ وداؤٹ پرمیشن کریں گے، اس کی الگ سزا ہے۔ آپ پرمیشن لے کے کریں گے، وہاں اگر آپ کی تقریریں کسی ہیٹ سپیچ میں نہیں آتی، کوئی جو ہے نا وہ ایسا کوئی کسی کو کسی فساد پہ نہیں اکساتی، تو وہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ جو ترکی میں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، تو ان لوگوں نے کوئی پرمیشن نہیں لی، اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو ویسے ہی لیگلی کام کر رہے تھے۔ تو ترکی کے اس سسٹم نے ان کو کہا چلو کوئی پیٹ پالتا پالتا رہ جائے، لیکن جب انہوں نے ترکی کے اپنے جو ترکی کا دی لا آف لینڈ تھا اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اٹھا کے ان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ ترکی ہو گیا یا دبئی ہو گیا یا دوسرے ملک ہو گئے، ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، اور وہ ان کے قوانین کے تحت ہی ہر ڈیمونسٹریٹرز کو وہ ڈیل کرتے ہیں۔ یورپ کا چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر بغیر پرمیشنز کے آپ کریں گے تو آپ قانون کی سخت خلاف ورزی کریں گے، اس کی اپنی سزا ہے، جرمانے بھی ہے، اور اگر آپ کوئی ہیٹ سپیچ دیتے ہیں تو اس کی اپنی ایک سزا ہے۔ تو یہ تو بہرحال یہاں جو بھی کوئی تقریر کرے تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس سرزمین پہ کھڑا ہو کے کیا بات کر رہا ہوں، اور اگر وہ
یہ کہتا ہے اٹھو مارو مر جاؤ ہیں تہس نہس کر دو. تو یورپ جو ہے اس کو فساد میں یہ اس طرح کے فسادی تقریروں کو یہی کچھ تو یہاں پہ ہو رہا ہے تقریروں میں. اگر ہوا ہے تو وہ قانون مطلب یہ کہ اپنا راستہ لے گا. ایسی بات بالکل نہیں ہے, اور اس میں کسی اور کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہمیں کون سی پریشان میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بہرحال جو بھی لیکن اس میں ویسے یہ گند جو ہے نا نکلنا چاہیے. یہ مظاہرہ ایک پرامن طریقے سے ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ دیکھیے علیم صاحب, ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو گند کہیں کسی کو صحیح کہیں. بات یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی محبت ہے اور اپنی نفرت ہے. محبتوں اور نفرتوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں, جب ایک پولیٹیکل پارٹی, اور ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل پارٹی, اس پارٹی کا اقتدار ختم ہوا ہے, ٹھیک ہے, جمہوری طریقے سے ختم ہوا ہے, ہاؤس کی میجورٹی نے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان کی حکومت ختم کی ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اپنی حکومت کے خاتمے, اپنی پارٹی کی حکومت کے خاتمے پہ اپنے جذبات برہمی کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیا جانا چاہیے اور ان کو نارمل لینا چاہیے. وہ اپنے ملک میں کریں نا جہاں پہ ان کی پارٹی کی حکومت ختم ہے, جہاں پہ الیکشن لڑنا ہے. نہیں, یہ رویہ تو جو ہے نا وہ انڈیموکریٹک ہے. یہ تو یہ ایسے بھی ہی ہے نا, یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے مطلب یہ کہ انڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام جا کے پاکستان میں کرو, پاکستان میں کہتے ہیں یہ کام جا کے انڈیا میں کرو. انڈیا ہم میں لوگ کرو. نہیں, اگر ایک پاکستان ایک انڈین سیاسی جماعت کے بندے ہیں, ایک بندہ, ہاں, ان کی پارٹی کی حکومت وہاں پہ ختم ہوئی ہے نا, تو وہاں پہ بات ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں میں کس لیے, دیکھیے یہاں پہ کیوں؟ نہیں کیا کوئی سوئس اپنی پارٹی کی حکومت ختم ہونے پہ اسلام آباد میں مظاہرہ کرے گا؟ نو, اگر بات دیکھنا, بات یہ ہے نا کہ سوئس وہاں اس ملک میں جائے گا کیوں؟ یہ تو ہمارے ہی ملک کے یہ لوگ بھی ہیں جو اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں. لیکن آپ ان کے یہ پولیٹیکل رائٹس کو جو ہے نا وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ان کا رائٹ ہے ڈیمونسٹریشن کرنا, اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا, اپنی پارٹی کی قیادت کو یہ یقین دلانا کہ ہم وی آر ود یو. اور اس ملک کے اندر اگر کوئی ان کی نظر میں کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس پہ بھی ان کو اپنے جذبات برہمی کا اظہار کرنے کا فل رائٹ ہے. ہمیں مطلب یہ ہے کہ ان کے اس رائٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر وہ قانون کی کو خلاف ورزی کریں گے, یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو لوگوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, تو تقریریں جو ان کی سرزمین پر سب کے ہوتی ہیں ٹیپ. تو وہ تو بات ہوتی ہے. اور ایک آدمی لیکن یہ لوگ میری اپنے اور پورے یورپ کے اندر ہر آدمی کیمرے کی آنکھ میں ہے. کوئی آدمی یہاں کہے کہ میری خود بھی کئی اپنے جو یہاں کے جو سوئس لوگ ہیں ان سے باتیں ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ, وہ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کل ادھر بھی ہوا, یہ بھی ہوا. وہ لوگ بھی کہتے ہیں آپ کے اپنے جو ادھر سیاسی جماعت کا مسئلہ, ادھر جا کے ادھر آپ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہو. یہ کوئی یہ مطلب آپ نہ مانے, لیکن میں وہ بات کر نا, رہا ہوں وہ دیکھنا ریالٹی ہے. یہ سوئس کا لا ان کو الاؤ کرتا ہے کہ they can be organized a demonstration. ایک آدھ بندے کی نہیں ہے یہ لا صرف ادھر ہم نے اس لیے رکھے ہوئے جو اپنے فائدے کے لیے. نو, یہاں مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ یہاں ترک لوگ بھی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں, یا کرد بھی کرتے ہیں, یہاں تاملز بھی کرتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ جو ہے نا وہ یہاں جو بھی ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ اور ہوتا ہے نا یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لا نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں. جائے ادھر جا کے یونائٹڈ نیشن کے سامنے یہ لوگ کریں, یا یونائٹڈ نیشن کے سامنے کریں, اپنے ملک کی ایمبیسیوں کے سامنے کریں, یا جو ان ملکوں نے جو پلاٹ جو جگہ رکھی ہوئی ہیں ڈیمونسٹریشن کے لیے, یہ پرمیشن ہے اور پرمیشن اکارڈنگ ٹو لا ہے. ہمیں جو چیز سمجھنی چاہیے, گلی محلے میں کوئی سوئس کیا بات کرتا ہے, کوئی یورپین کیا بات کرتا ہے, وہ بات اممیٹیریل ہے. ایک آدمی اپلائی کرتا ہے کہ میں اس دن ڈیمونسٹریشن کرتا ہوں, اس ڈیمونسٹریشن میں آپ کو چیزیں بھی ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں کہ میں کن کن ایشوز پہ کروں گا. تو جب وہ مطلب یہ کہ دیکھیں گے اگر اس کی کسی نے اس پرمیشن میں دیے گئے ایجنڈے کی کسی نے خلاف ورزی کی ہوئی ہوگی تو اس کو یہ پوچھ لیں گے. یورپ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں تو پولیس بہت ایکٹیو ہوتی ہے. یورپ کو تو ویسے ہی مطلب یہ کہ پولیس اسٹیٹ چلو دیکھیں جی کیا ہوتا ہے ابھی جو بھی چل رہا ہے, لیکن پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. یہ بہت زیادہ
میرا خیال ہے کہ اندرونی تو جو وہاں پہ ہے ہی ہے، لیکن نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. اچھا ڈائسپورا پاکستانی کو اپنا رول اپنی پارٹیوں کے ساتھ وفاداری نبھانی چاہیے. اور یہی کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا نے کبھی بھی ان کی جمہوریت پہ شب خون مارے گے. یہ جناب مٹھائی کھانے والوں میں سے بھی تھے، مٹھائی بانٹنے والوں میں سے بھی تھی، اور کچھ لوگ احتجاج کرنے والوں میں سے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وفاداری میں ہر جگہ ڈیمونسٹریشنز کیے. اس جذبے کی قدر کی جانی چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل اسپرٹ ہے. باقی یہ ہے کہ جو کوئی اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی تو قانون اپنا راستہ دیکھتا ہے. یہاں تو کسی کو حق ہی نہیں ہے. اور اس سے کوئی، اور یہ ملک کوئی کانچ کی گڑیا نہیں ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی کہہ دے. اور ویسے بھی پاکستان میں کون سا کوئی مطلب یہ کہ رول آف لا ہے کہ اس کی انہوں نے خلاف ورزی کر لی ہے، یا پاکستان میں لوگوں کو. چلو یہ تو خیر ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. نہیں اگر آپ کی رائے ہے تو بتا دیں کہ مطلب یہ کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، دوسرے لوگ کی اپنی ہوتی ہے. لیکن اس طرح تو پھر کل یہ ملین مارچ اور یہ سارے مارچ پہ ٹھیک ہی ہوئے، سمجھ نہیں گئے کون سا غلط ہے اس میں، کون سی بات ہے. یہ تو جمہوریت کا بیسیکلی حسن ہے کہ لوگ ملین مارچ کریں، لوگ مطلب یہ کہ ٹریلین مارچ کریں، لوگ ایک وہ کریں دوسرا کریں. یہ تو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اگر ملین مارچ، وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کے خلاف کر رہے ہیں جس ملک کے قوانین آپ پہ لاگو ہی نہیں ہوتے. ود سولیڈیٹی آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو بھی دنیا آنر کرتی ہے. یہ کون سی بات آپ نے نکال دی ہے کہ پھر ہرے کی بات ہو گئی تو ملین مارچ کسی نے نکال دیا. ٹیکس پیئرز کے پیسے لگتے ہیں جی اس کی حفاظت پہ. ٹیکس پیئر کو اس کی تکلیف ٹیکس پیئر کو ہونی چاہیے نا. ہم ٹیکس پیئر ہیں نا یہاں کے، وہ بھی لوگ بھی ٹیکس پیئر جو بات کر رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو ہے نا آپ ٹیکس پیئر ہیں، باتیں کر رہے ہیں جمہوری حق کو اور لوگوں کے ڈیمونسٹریشن کے حق کو جو سوئس کا لا الاؤ کرتا ہے اس کو مطلب یہ کہ جو ہے نا، اور وہ جنہوں نے ڈیمونسٹریشن کیا انہوں نے کون سے کسی ٹیکس پیئر کے کسی اس کو نقصان پہنچایا؟ تو بالکل ہی آپ اس وقت وہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی مطلب یہ کہ مارشل لا لگا ہوا ہے یہاں، تو مارشل لا کے قوانین کی کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو مارشل لا کی بات نہیں ہے. جس ملک میں مسئلہ ہو وہاں پہ کرنا چاہیے ان کو. ہاں انٹرنیشنل لیول ہو، کسی بندے کو کوئی وہاں پہ سیاسی سرگرمی میں آزادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کا پارٹی کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ اگر اس ملک میں کوئی زیادتی ہو رہی ہو وہ ڈیمونسٹریشن کرے. یہ تو کل دوسری پارٹی کے لوگ اس کے مقابلے میں ڈیمونسٹریشن کریں، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. لڑائی ایسے نہیں ہوتی نا، وہ لڑائی کو مینٹین کرنے کا ہو سکتا ہے نا، یہ کمیونٹی ایسی ہے، ہو سکتا ہے. آپ ایسے خدشوں کا اظہار نہ کریں جو ہے نا کہ بھائی کوئی لڑ جائے گا، یہ کوئی کانچ کی گڑیا ہے. یا قانون ہے، جس دن مسلم لیگ نون والے ڈیمونسٹریشن کریں گے اس دن پولیس پی ٹی آئی والوں کو بالکل الاؤ نہیں کرے گی. اور اگر کوئی فسادی ان کے مظاہرے میں گھسے گا تو اس کو پورے طریقے سے یہ یہاں کا قانون جو ہے نا سبق سکھا دے گا کہ کسی کی ڈیمونسٹریشن کو ڈسٹرب کرنا کتنا یہاں قانون کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے جناب، پھر جو کوئی گھسے گا اس کو پتہ چل جائے گا. ہمیں کیوں اس کے لیے فکر مند ہوں کم خامے. ٹھیک ہے جی. آپ تو ابھی ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، 50 منٹ ہو گئے. جی تو انشاءاللہ مطلب ناظرین سامعین کب ملیں گے. میں تو جو میری بات ہے کرنی چاہیے وہ کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان ملکوں میں اس میں رہ کے ہمیں بڑا پرامن طریقے سے کرنا چاہیے، حالات خراب ہوتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، کل ملیں گے.